بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکل وہ کونے پر رکھی گلابی گڑیا چاہیے مجھے، 100 روپے کی ہے نا؟ یہ الفاظ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک معصوم سا بچہ مٹھی میں کچھ دبائے میری دائیں طرف کھڑا تھا۔ لگ بھگ 7 سال عمر ہوگی، پرانی سی قمیص شلوار میں ملبوس، جن پر گریس اور تیل کے دھبے بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں سے ذہانت عیاں تھی۔ دیکھ نہیں رہا تو گائے کھڑے ہیں اور یہ گڑیا اب مہنگی ہو گئی ہے۔ ہیں 150 روپے تو نکال ورنہ چل دفع ہو جا یہاں سے۔ صبح صبح نحوست پھیلا رہا ہے دکان میں۔ سیلز مین نے ٹیڑھا سا منہ بنا کر جواب کیا دیا؟ بچے کا چہرہ ہی مرجھا گیا، ایسا لگا جیسے اسے شاک لگ گیا ہو۔ وہ بوجھل قدموں سے پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ جی بھائی صاحب، اور کیا دے دوں بیبی کے سالگرہ کے لیے؟ یہ باربی ڈال ذرا دکھائیے، صرف 2000 کی ہے اور اس سے اچھی پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی۔ سیلز مین مجھ سے مخاطب تھا، لیکن میری نظریں اس بچے پر جیسے ٹھیک سی گئی تھی۔ اس کے رخساروں پر خاموشی سے بہتی 2 آنسوؤں کی لکیروں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ اچھا چلو یہ باربی ڈال بھی پیک کر دو اور بل بنا دو، میں سیلز مین کو کہتا ہوا مڑا اور کونے میں کھڑے بچے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ سر یاسین، محلے والے سنی کہہ کر بلاتے ہیں۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ گڑیا سے تو لڑکیاں کھیلتی ہیں۔ چلو میں تمہیں بیٹ بال دلا دیتا ہوں۔ شاباش، اب یہ آنسو پونچھ لو۔ میرا یہ جملہ سن کر اس نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا اور پھر فرش پر نظریں جمائے مجھ سے کہنے لگا، سر یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو بہت پسند تھی، اسی کے لیے لینے آیا ہوں۔ جب ہم یہاں سے گزرتے تھے تو وہ مجھ سے کہتی تھی، بھیا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، پیسے کماؤ گے تو مجھے یہ گڑیا دلا دو گے نا؟ مجھے اس کی معصوم زبان سے چھوٹی بہن نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے محبت تھی کہ امڈی چلی آ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم اپنی چھوٹی بہن کے لیے وہ گلابی گڑیا خریدنے آئے ہو، مگر 50 روپے تو اب بھی کم ہیں تمہارے پاس۔ یہ 100 روپے تم نے خود کمائے ہیں۔ نہیں سر، میرے پاس بھلا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ورک شاپ والا استاد میری پوری دہاڑی ابا کے حوالے کر دیتا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے تھوڑا ہی دیتا ہے۔ بچہ اب مجھ سے کھل کر گفتگو کر رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کو رک کر اس نے آستین سے ناک صاف کی اور گویا ہوا، اصل میں آج بڑے صاحب اپنی گاڑی لینے ورک شاپ آئے تھے۔ ان کی گاڑی پر پالش میں ہی کرتا ہوں۔ گاڑی دیکھ کر انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، سنی آج تو تم نے دل خوش کر دیا ہے بچے، ایسی چمکائی ہے میری پراڈو کہ شکل تک دکھائی دے رہی ہے۔ بھائی واہ، یہ لو 100 روپے تیرا انعام، اور سن استاد کو نہیں بتانا ورنہ تیری دہاڑی کے ساتھ یہ بخش بھی تیرے نشئی باپ کے حوالے کر دے گا۔ آج صاحب کا موڈ شاید بہت اچھا تھا اور میں نے بھی چپ چاپ نوٹ جیب میں ڈال دیا۔ مجھے اس کے کپڑے دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا تھا، پر اس کی زبانی سن کر دکھ ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اسکول جانے کے بجائے ورک شاپ پر کام کرتا ہے۔ پر سر جی ابھی پچھلے ہفتے ہی اس گڑیا کے دام پوچھ کر گیا تھا، دکان والے انکل نے 100 روپے بتائے تھے، آج کہتے ہیں 150 روپے نکالو۔ آپ نے بھی سنا تھا نا سر جی، 150 روپے ہی بولا تھا انکل نے۔ شاید اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، اس گڑیا کے دام انکل نے 150 ہی بتائے تھے۔ میں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اب میری سمجھ میں آیا، تو تم 50 روپے کے لیے رو رہے ہو۔ چلو آنسو پونچھ لو اور یہ لو 50 روپے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنی دانست میں حاتم طائی کی قبر پر لات دے ماری۔
اچھا یہ تو بتاؤ تمہاری چھوٹی بہن کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی اپنی گڑیا لینے؟ میں نے تجسس کے مارے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس رہنے چلی گئی ہے، اور اماں کہتی ہیں جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ اتنا پیار جو کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، شاید اسی لیے۔ میری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس بچے نے بھرے بازار میں مجھے تمانچہ رسید کر دیا ہو۔ ہاں سر جی، ایک دن اس کو بخار ہو گیا تھا، بہت تیز بخار۔ میری اماں ایک سر جی کے گھر کام کرتی ہیں، اس نے کچھ پیسے ادھار لے کر ابا کو دیے تھے بہن کی دوائی لانے کے لیے۔ ساری رات ہم انتظار کرتے رہے پر ابا دوا لے کر نہیں آیا۔ پھر مجھے تو نیند آ گئی تھی۔ اماں کے زور زور سے رونے کی آواز سے آنکھ کھلی تو دیکھا پڑوس والے غفور چاچا اور سلمیٰ چاچی اماں کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور میری چھوٹی بہن سکون سے سو رہی تھی۔ مجھے اماں سینے سے لگا کر زور زور سے چیخنے لگی، بیٹا تیری گڑیا چلی گئی، ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی بیٹا۔ غفور چاچا بھی بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے آنے دے آج تیرے باپ کو، اس کمینے کو میں گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ معصوم بچی کو اپنے نشے کی بھینٹ چڑھا دیا سالے نے۔ مجھے اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے اب کیا کہوں۔ بیٹا تو یہ گڑیا اب کس کو دو گے؟ اپنی ماں کو دوں گا جی، اسی کے ہاتھ بھجواؤں گا۔ میرا ابا کہتا ہے تیری ماں بھی اب اللہ کے پاس جانے والی ہے، سارا دن خون تھوکتی رہتی ہے۔ صدا کی بیمار جو ہے، ہڈ حرام سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، اس سے اچھی تو وہ سکینہ ہے، پورا دن گھروں میں کام کرتی ہے، بیوہ ہے اور پورے 8,000 مہینے کا کماتی ہے۔ میرے نشے کا خرچہ تو اٹھا ہی لے گی اور روٹی کا خرچہ تیرا دہاڑی سے پورا ہو جائے گا۔ اچھا سر جی، میں اب چلتا ہوں، میری چھوٹی بہن گڑیا کا انتظار کر رہی ہوگی، کہیں دیر نہ ہو جائے اور اماں بھی اللہ کے پاس چلی جائے۔ میں دم سادے اس کی کہانی سن رہا تھا، اس کے الفاظ بم بن کر میری سماعت پر گر رہے تھے۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اگر اماں بھی چلی گئی تو یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو کون پہنچائے گا؟ آپ بہت اچھے ہیں سر جی، اللہ آپ کو بہت دے۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی۔ انکل دیکھو، پورے 150 روپے ہیں میرے پاس، یہ گلابی گڑیا جلدی سے مجھے دے دو، اور ہاں ایک اچھے سے تھیلے میں ڈال دینا، بہت دور بھیجنا ہے اسے، جلدی کرو انکل، کہیں اور دیر نہ ہو جائے۔